جب تاخیری حربوں کے ذریعے ممبرز کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا، اب ایک نئی اسکیم اور نئی ترکیب آئی ہے کہ لوگوں کو سسپینڈ کر دیا جائے۔ اور آج فیاض الحسن چوہان صاحب کا بیان تھا کہ 10 اراکین کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے، تو میں ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی آپ کے ذاتی کاروبار کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی آپ کا پرسنل کام نہیں ہے کہ جس میں آپ جس کو چاہیں اٹھا کے سسپینڈ کر دیں۔ ادھر ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، کسی بھی پنجاب اسمبلی کے ممبر کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا قانون اور آئین کے خلاف ہوگا، اور یہ ممکن نہیں ہے، قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کو سسپینڈ کرنے کی۔ اسپیکر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ووٹنگ والے دن جس کو چاہے سسپینڈ کر دے۔ اتنی کھلی دھاندلی اس دور میں ممکن نہیں ہے۔ ہماری آلریڈی ہائی کورٹ کے سامنے پٹیشنز موجود ہیں، آج اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو میں یہ بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی غیر قانونی غیر آئینی اقدام ہوا سختی کے ساتھ نمٹیں گے، کوئی نرمی یا کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، یہ بات میں بالکل واضح کرتا چلوں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پہلے الیکشن کو تاخیر کا شکار کیا کیونکہ آپ کے اراکین کی تعداد پوری نہیں تھی، اس کے بعد آپ نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف حملے کیے، آپ نے اسمبلی کو سیل کر دیا، خاردار تاریں لگا دیں، میڈیا کی انٹری وہاں پہ بین کر دی گئی، میڈیا کو پریمیسز کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ ہٹلر کی اسمبلی ہے۔ آپ کیا میڈیا کے ذریعے چاہتے ہیں کہ لوگ نہ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے جان کے 2-3 مرتبہ میڈیا کے نمائندگان کے ساتھ وہاں پہ جھگڑے کروائے تاکہ اس کو بنیاد بنا کے میڈیا کی انٹری پنجاب اسمبلی میں بین کی جا سکے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن والے دن میڈیا کو پنجاب اسمبلی کا بھرپور ایکسیس دیا جائے، میڈیا نمائندگان کو انٹری کارڈ جاری کیے جائیں، اور جس طریقے سے قومی اسمبلی کا پہلے عدم اعتماد کا اجلاس ہوا ہے اور اس کے بعد وزیر اعظم کو منتخب کیا گیا ہے، جہاں پہ گیلریز بھری ہوئی تھیں، میڈیا کے نمائندگان، بیٹ رپورٹرز، اینکر صاحبان، وہ سب موجود تھے گیلریز کے اندر، تو یہ شفاف الیکشن تبھی ممکن ہے جب میڈیا کے نمائندگان کو، میڈیا کے کیمراز کو اسمبلی کا ایکسیس دیا جائے گا۔ اس کے بغیر شفاف الیکشن ممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو آزاد ادارے ہیں جیسے پلڈیٹ ہے، جو پارلیمان کی ورکنگ کو آبزرو کرتے ہیں، فیفن ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک، ان کے نمائندگان کو بطور آبزرورز گیلریز تک ایکسیس دیا جائے اور وہ اس الیکشن کے پروسیس کو آبزرو کریں، اس کے بعد رپورٹ پیش کریں۔ دنیا بھر کے الیکشنز میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ آزاد مندوبین کو، آزاد آبزرورز کو الیکشن کی مانیٹرنگ کے حوالے سے باقاعدہ ٹاسک کیا جاتا ہے، اور وہ الیکشن کے سارے عمل کو اس کی نگرانی کرتے ہیں کہ کہیں کوئی بے ضابطگی نہ ہو، کہیں پر کوئی دھاندلی نہ ہو، کہیں پر کسی قسم کا کوئی ایسا حربہ نہ استعمال کیا جائے جس سے کسی ایک امیدوار کی حق تلفی ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے پلڈیٹ کو، فیفن کو اور باقی جو ادارے ہیں جو الیکشن کے کام کو جانتے ہیں، ان کو باقاعدہ پاسز ایشو کیے جائیں اور ان کو اس الیکشن پروسیس کو، اس کی نگرانی کرنے اور اس کو آبزرو کرنے اور اس حوالے سے اپنی رپورٹ پیش کرنے کے حوالے سے ان کو یہ حق دیا جائے۔ جہاں تک سسپینشن کی بات ہے، ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اپنی استدعا رکھی ہے اور اس پہ بھرپور زور دیا ہے کہ کسی بھی ممبر کو سسپینڈ کرنے کا حق اسپیکر صاحب کو اب حاصل نہیں رہا۔ ہائی کورٹ کی سماعت کے دوران
چیف جسٹس صاحب نے بھی اس بات کو آبزرو کیا اور یہ بات انہوں نے وہاں کہی کہ الیکشن والے دن کسی کو سسپینڈ نہیں کیا جائے گا، اس کے بعد آپ جو مرضی کارروائی قانون کے مطابق رولز کے مطابق کریں، مگر صرف اس لیے کہ الیکشن ہے اور تعداد پوری نہیں ہے کسی بھی ممبر کی سسپینشن عمل میں نہیں لائی جا سکتی۔ اب فیاض الحسن چوہان صاحب مسلم لیگ نون جوائن کرنا چاہتے ہیں اور اب یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں، تو ہم اس بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، ہماری طرف سے آپ کو انکار ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ تحریک انصاف میں وزارت کے عہدے سے 2 دفعہ آپ کو ہٹایا گیا اور آپ کو یہ میرے میڈیا کے بھائی اطلاع دیتے رہے، آپ کو انہوں نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ کو آپ کی پارٹی اطلاع دیتی کہ فیاض چوہان صاحب آپ کو آپ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، وہ میڈیا کے سامنے ہمیشہ ہیں مجھے ہٹا دیا، اچھا مجھے تو نہیں پتا۔ تو آج جو آپ نے بلیک میلنگ کی کوشش کی اور ہمیں کہا ہے کہ ہمارے ممبرز الیکشن والے دن سسپینڈ کیے جائیں گے، یہ آئین کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ یہ ہائی کورٹ میں جو بحث ہوئی اس میں باقاعدہ یہ بات سامنے لائی گئی کہ کوئی ممبر سسپینڈ نہیں کیا جائے گا۔ تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، پنجاب اسمبلی کے کسی بھی رکن کو اس کے ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، یہ بات بالکل واضح ہے۔ اور فیاض چوہان کو ہم پارٹی میں نہیں لینا چاہتے، انہوں نے کوشش ضرور کی ہے مگر ہماری طرف سے صاف انکار ہے اس موقع پہ۔ اگر وہ ووٹ دینا بھی چاہتے ہیں تو وہ میں معذرت چاہتا ہوں، ہماری الحمدللہ 200 کی تعداد پوری ہے، آپ کا ووٹ ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ 10 بندوں کی سسپینشن کا بہانہ کر کے جس طریقے سے آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو لے لیں، تو وہ ہماری طرف سے اس پر معذرت ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج جو بھی قانون آئین کے مطابق فیصلہ آئے گا اس کو تسلیم کریں گے۔ الیکشن کے لیے ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں، اور پرویز الہی صاحب کو میں یہ میڈیا کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو الیکشن رہنے دیں، اس کو سیاست رہنے دیں، اس کو سیاسی مخالفت رہنے دیں، اس کو ذاتی دشمنی مت بنائیے۔ آپ نے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری، آپ نے پچھلے 2 ہفتے جو کھیل یہاں پہ کھیلا وہ صرف آپ کی ذاتی انا کی تسکین کے لیے تھا، اس کی قانون اور آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے الیکشن ہوگا، شفاف طریقے سے ہوگا انشاءاللہ، اور کسی ممبر کو سسپینڈ نہیں کیا جائے گا۔ اور میڈیا کے ایکسیس کے حوالے سے جو ہماری درخواست ہے، ہم کل کے دن ہائی کورٹ کے سامنے بھی یہ صدا رکھیں گے کہ میڈیا کو ایکسیس دیا جائے تاکہ اجلاس کی کارروائی عوام تک پہنچ سکے، عوام کو دکھایا جا سکے کہ اجلاس میں کیا کارروائی ہو رہی ہے۔ اور کل جو پرویز الہی صاحب نے گھبرا کے کہانی گھڑی، اس کی تردید علیم خان صاحب بھی کر چکے ہیں، اور حمزہ شہباز شریف صاحب بھی اس کی کر چکے ہیں تردید۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی نون میں سے شین نکالتے تھے، شین میں سے نون نکالتے تھے، تو ہم نے اللہ کے فضل سے پارلیمان میں سے پی ٹی آئی نکال دی۔ تو ایسی سازشوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے۔ اور میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، جب امر بالمعروف سے کام نہیں چلا، مذہب کارڈ استعمال کیا۔ امر بالمعروف کب تھا؟ جب فرح بی بی یہاں پہ کروڑوں روپے لے کے ڈپٹی کمشنر لگا رہی تھی اور فرسٹ لیڈی کو کک بیک جا رہا تھا، تب امر بالمعروف یاد نہیں آیا آپ کو؟ آپ کے گھر میں پیسے آ رہے تھے۔ سعودیہ سے آئی ہوئی گھڑی آپ نے بلیک مارکیٹ میں بیچ دی توشے خانہ میں جمع کرانے کی بجائے، تب امر بالمعروف یاد نہیں آیا کہ دین کیا کہتا ہے؟ پھر جب امر بالمعروف نہیں چلا تو پھر کہا بین الاقوامی سازش ہے۔ لندن کے میئر کا الیکشن تھا، پاکستانی نژاد صادق خان صاحب کھڑے تھے، اور آپ ایک یہودی بلیک سمتھ گولڈ سمتھ ہیں تو ویسے بلیک ہی، مگر آپ نے ایک یہودی گولڈ سمتھ کی کیمپین نہیں چلائی لندن جا کے۔ آپ نے جتنے آپ کے مشیر ہیں، یہ کل جو 2 بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، دونوں ان کا نام میرا مطالبہ ہے اور ہم یہ انشاءاللہ کریں گے، ان کا نام ECL میں ہونا چاہیے، شہزاد اکبر کا اور شہباز گل کا۔ یہ دونوں ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، عدالت چلے گئے پہلے دن، ابھی پہلا دن ہے، پہلا دن ہے ہماری حکومت کا، اور ان کی حکومت ابھی گئی ہے، اقتدار سے دوری برداشت نہیں ہوئی،
ایک امریکی ڈالر لے رہا ہے اور یہ ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے ڈالر، یہ باقاعدہ امریکی یونیورسٹی کے پے رول پہ ہے، کابینہ میں جب بیٹھتا ہے تو ادھر یہ ایسٹ ڈیکلریشن فارم میں یہ بات نہیں بتاتا، یہ چھپاتا ہے کہ یہ امریکی ڈالر وہاں سے اس کو مل رہے ہیں، امریکی یونیورسٹی کے پے رول پہ ہے۔ کل ایک صحافی نے پوچھا کہ کہو جو نعرے لگاتے ہو امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے لگاؤ، بھاگ گیا۔ یہ صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ ان کے ٹیکٹکس ہیں۔ مجھے بتایا جائے کون سی بین الاقوامی سازش ہے؟ شہزاد اکبر کی پراپرٹی اسپین کے اندر نہیں ہے؟ آپ کے جتنے بیٹھے ہیں کابینہ میں لوگ، کیا ان کے تانے بانے باہر نہیں ملتے؟ ہمیں بین الاقوامی سازش بتاتے ہیں، جب وہ بھی نہیں چلا تو اب تیسرا کام شروع ہو گیا ہے۔ اب اداروں پر حملے ہیں، اداروں کے سربراہان کے خلاف پروپیگنڈا ہے، اور آج افسوس ہوا کہ وہ لوگ جو صرف اس لیے کہ عمران خان کو اقتدار سے جانا پڑا ایک آئینی پروسیس کے ذریعے، عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے، اب صرف وہ لوگ جب امر بالمعروف نہیں چلا، مذہب کارڈ نہیں چلا، بین الاقوامی سازش نہیں چلی، تو اب وہ لوگ اداروں پر حملے کر رہے ہیں، اداروں کے سربراہان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آج اسد عمر صاحب کا بیان تھا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ جتنے لوگ ایف آئی اے نے گرفتار کیے ہیں کیونکہ وہ اداروں کے خلاف ایک ملیشیس کیمپین چلا رہے تھے، ان کی قانونی معاونت کی جائے، ان کو قانونی مقدمات میں ان کی مدد کی جائے۔ تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ آپ کی نااہلی، آپ کی کرپشن اور آپ کی نالائکی جو 3.5 سال میں آپ نے ملک کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کر دیا ہے، تو آپ کے پاس جواز کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں بات کرنے کو، تو آپ نے اداروں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ اور یہ اب بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ آپ جب ان کی قانونی معاونت کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب آپ کی ایما پر ہو رہا تھا۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ کبھی آپ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں، کبھی بین الاقوامی سازش کا نعرہ لگاتے ہیں، اور جب کچھ نہیں ملتا تو اپنی کرپشن، نااہلی، نالائکی کو چھپانے کے لیے اداروں پر الزام دھرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک آرڈر تیار کیا ہوا ہے، وہ فوری طور پر نوٹیفیکیشن ہوگا، جس دن کاؤنٹنگ ہوگی تو ان ارکان اسمبلی کو جو ہے وہ معطل کر دیا جائے گا، ووٹنگ کا حق نہیں ہوگا۔ تو مسلم گروپ کی اسٹریٹجی پر کیا ہے؟ ہماری جو ہائی کورٹ میں پٹیشن ہے اس میں یہ استدعا درج تھی کہ کسی ممبر کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں امید ہے اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ جو ہے اس پر کوئی مناسب فیصلہ دے گی، جس کے اندر ان ممبرز کو اپنے ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا، اور ان کے ووٹ کے حق کو ایکسرسائز کرنے کے حوالے سے ان کو پروٹیکشن دی جائے گی۔ اگر انہوں نے تو پلان بھی کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر رکھا ہے اور جاری نمبر بھی دے دیا انہوں نے، اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ممبران کو معطل کیا جائے تو پھر آپ کا لایا عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ممبر معطل ہوئے تو الیکشن نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو گارنٹی سے بات کرتا ہوں۔ یہ نہیں، آپ نے جب کسی بھی ممبر کو صرف اس لیے ووٹ کے حق سے محروم کیا کہ وہ ہمیں ووٹ دے رہا ہے، تو پھر آپ ہاؤس میں الیکشن کرا کے دکھائیں، ہم بھی ادھر ہیں، آپ بھی ادھر ہیں، میں دیکھتا ہوں الیکشن کیسے ہوتا ہے۔ اس کو تھریٹ سمجھیں، اس کو جو مرضی سمجھیں، مگر میں یہ بھی مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں توڑ پھوڑ کی۔ جو یہ معزز اراکین بیٹھے ہیں، جنہوں نے اپنی لابی توڑ دی غصے میں آ کے، کبھی آپ نے اپنے گھر پہ حملہ کیا غصے میں آ کے؟ میں یہ حیران ہوں، یہ دوسری دفعہ کارروائی کی ہے چوروں والی۔ وہ میرا خیال ہے عمران خان نے ٹھیک ہی کہا تھا ان کے بارے میں، یہ کارروائی کوئی انسانی حرکت نہیں ہے۔ نہیں، میرا اخلاق ایسا ہے، مجھے یہ اجازت نہیں دیتا میرا اخلاق کہ میں اس طرح کی بات کروں، مگر کوئی حد ہوتی ہے۔ آپ نے لابی میں توڑ پھوڑ کی، اس کے بعد ایکٹنگ دیکھیں، آپ جا کے کہہ رہے ہیں یہ پینٹنگ دیکھیں کیوں توڑ دی، یہ فرنیچر کیوں توڑ دیا، آپ کو نہیں پتا آپ کے سیکرٹری نے توڑوایا ہے؟ میں ایک اور دعویٰ کرتا ہوں، ہمارے اراکین قرآن پاک پہ حلف دینے کو تیار ہیں کہ ہم نے یہ توڑ پھوڑ نہیں کی۔ پرویز الہی صاحب اور ان کا اسمبلی کا عملہ قرآن پہ حلف دے دے، ہم سیاست چھوڑ دیں گے، اس الیکشن سے دستبردار ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، میں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے ہم کریں گے، انشاءاللہ ہم کریں گے، میرے پاس مواد کافی موجود ہے۔
دیکھیے جن لوگوں کا نام نو فلائی لسٹ میں آیا تھا، اعظم خان صاحب ہیں، سابقہ ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس صاحب ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہیں، شہباز گل صاحب ہیں، ان تمام لوگوں کے حوالے سے ہم بالکل ان کے نام ای سی ایل میں ہونے چاہیے۔ شہزاد اکبر اور شہباز گل کے خلاف پورا مواد موجود ہے، ایسٹ بیونڈ مینز کا بھی کیس ہے، آمدن سے زائد اثاثوں کا، میں بتاتا چلوں آپ کو، چلیں یہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب نے بیدیاں روڈ لاہور میں ایک بینامی گھر رکھا ہوا ہے، فارم ہاؤس 1 ایکڑ کا، جو ان کے کاغذات میں ڈکلیئر نہیں ہے۔ ایک فلیٹ میں مال آف لاہور میں رہتے تھے، ایک فلیٹ میں، اور جیسے جیسے پیسہ آتا گیا، نیب کے کیسز بنتے گئے، تو شہزاد اکبر صاحب بیدیاں روڈ لاہور کے ایک فارم ہاؤس میں شفٹ ہو گئے۔ تو وہ کہاں سے آیا فارم ہاؤس، عوام کو بتائیں، ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پنڈی کے ایک ڈپٹی کمشنر ڈوگر صاحب کا تبادلہ کیا گیا تھا جب شہزاد اکبر صاحب کے بھائی اور میاں محمد سومرو صاحب کی فیملی کے ساتھ ایک ڈسپیوٹ ہوا، زمین پر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ زمین ہتھیا لی گئی اور ڈپٹی کمشنر کو او ایس ڈی کر دیا گیا۔ دوسرا کیس وہ ان کے خلاف ہے۔ شہباز شبیر جس کا نام ہے، بعد میں اس نے گل رکھا ہے، شہباز شبیر جو ہے اسلام آباد میں ایک فلیٹ میں رہتے تھے۔ چک شہزاد کا نیا فارم ہاؤس کہاں سے آیا پچھلے 2.5-3 سال میں؟ یہ عجیب بات ہے کہ ہم اپوزیشن میں تھے، ہمارے پہ الزام لگ رہے ہیں یہ حکومت میں رہ کے اتنی جائیدادیں بنا گئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اتنی جلدی بھاگنے میں نہ کریں، جب بندہ تیزی میں بھاگتا ہے تو لڑک کے گر پڑتا ہے۔ ابھی تو پہلا دن ہے تو آپ جا کے کورٹوں کے آگے رو رہے ہیں کہ جی ہمارا نام نکالا جائے، ہمیں باہر جانے دیا جائے۔ حوصلہ، اطمینان، تسلی، ہم کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے، مگر جو غیر قانونی آپ نے اقدامات کیے اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا، دونوں صاحبان کو دینا ہوگا۔ اور شہباز شبیر کے خلاف ایک اور الزام یہ ہے کہ جس نے پاکستانی ٹیکس پیئرز کے پیسے پہ اسکالرشپ پہ پی ایچ ڈی کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی گرانٹ کے اوپر۔ یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو گرانٹ ہے اس میں یہ بات آپ سائن کرتے ہیں کہ میں جب ڈگری کر کے ملک واپس آؤں گا تو اپنے ملک کی، اپنے وطن کی خدمت کروں گا۔ اس نے پاکستانی ٹیکس پیئرز کے پیسے پر پی ایچ ڈی کی اور ملیشیا سے کی، اور یہاں آ کر پاکستان کی خدمت کرنے کی بجائے اس سائن شدہ اگریمنٹ کی وائلیشن میں امریکہ چلا گیا۔ اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ پھر قائد اعظم یونیورسٹی سے ایک خاتون کو ہراساں کرنے پر جو نکالا گیا اس کی بھی چھان بین ہونی چاہیے کہ کیا معاملہ تھا اور ایسے شخص کو کابینہ میں کیوں بٹھایا گیا۔ تو بہت سارے معاملات ہیں جس میں سب سے بڑا معاملہ، سنگین معاملہ جو انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں، آمدن سے زائد اثاثے ہیں، اس کی چھان بین ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ دونوں کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے گا۔ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے اوبویسلی درخواست بھی کریں گے، انٹیریئر کو درخواست بھی اس حوالے سے دیں گے، قانونی کارروائی پوری کر کے یہ معاملہ کیا جائے ان دونوں کے خلاف، کیونکہ یہ فرار ہونا چاہتے ہیں۔ میں 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں یہ فرار ہونا چاہتے ہیں، اور انہوں نے پہلے دن ہی، ابھی گورنمنٹ گئی ہے، پہلے دن ہی انہوں نے عدالت سے اس لیے رجوع کیا ہے کہ جلد از جلد یہ باہر جانا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس وہاں کا گرین کارڈ ہے، شہزاد اکبر کے پاس اسپین کی ریزیڈنس ہے، ان کی اہلیہ وہاں کی سٹیزن ہے۔ تو یہ کام نہیں ہوگا کہ ملک کو لوٹا 3.5 سال میں اور باہر بھاگنے نہیں دیں گے کسی کو۔ نام نکلوانے کی آپ آگے پوزیشن کے اندر نواز شریف کا نام سے نکل رہا ہے، تو پاکستان کو کب آ رہے ہیں؟ دیکھیے اس حوالے سے کل فیڈرل گورنمنٹ نے پاسپورٹ کے اجراء کے حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں، جیسی کوئی مزید معلومات آئیں گی آپ کو اس میں آگاہ کر دیں گے۔ عمران خان جو ہے وہ اب آ رہے ہیں لاہور میں جلسہ کرنے کے لیے اور دکھانے کے لیے کہ ان کے پاس بہت لوگ ہیں، ان کے 7-8 بھی لوگ ہیں، تو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کیوں نہیں کرواتے آپ، کیا لگ جائے گا میدان میں؟ دیکھیے جب وہ اقتدار میں تھے، کراچی سے لے کے لاہور، لاہور سے خانیوال، خانیوال سے ڈسکا، ڈسکا سے وزیر آباد، وزیر آباد سے نوشہرہ، تمام بائی الیکشنز برے طریقے سے انہیں شکست فاش ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہارے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ آپ الیکشن میں جب بھی آئیں گے ابھی ذرا حوصلہ کریں، اقتدار سے دوری آپ کو برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ ذرا لوگوں سے پوچھیں کہ جنہوں نے آپ کے آٹا سکینڈل کی وجہ سے مہنگا آٹا خریدا ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جنہوں نے آپ کے چینی سکینڈل کی وجہ سے مہنگی چینی خریدی ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے مہنگے بجلی اور گیس کے بل دیے ہیں، جنہوں نے مہنگا پیٹرول ڈلوایا ہے، آپ پوچھیں ان سے کہ 3.5 سال میں آپ نے ان کا حشر کیا کیا ہے۔ تو یہ جو کچھ مخصوص کلاس کے لوگ ہیں تھوڑے سے، جن کو پچھلے 3.5 سال میں تکلیف نہیں آئی کیونکہ ان کی فیکٹریاں چل رہی تھیں،
ان کو منافع آ رہا تھا، تو وہ جب اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان از ناٹ دیٹ بیڈ، تو کبھی کسی گلی محلے میں جا کے 20,000 تنخواہ دار ملازم سے پوچھے نا کہ اس کا کیا حال ہوا ہے۔ آپ تو اپنی 50,000 کی اینک لگا کے، 2.5 لاکھ کی گھڑی پہن کے، 1.5 کروڑ کی گاڑی پہ بیٹھ کے باہر نکل آتے ہیں رات کے اندھیرے میں، اور وہاں پہ 4 پلے کارڈ اٹھا کے تھوڑا سا رقص کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی عمران خان بہت اچھا تھا۔ تو کبھی اس دہاڑی دار سے، کبھی اس کسان سے، کبھی اس مزدور سے، کبھی اس کسی چینل کے کیمرہ مین سے پوچھے نا کہ پچھلے 3.5 سال اس کے خاندان پہ کیا گزری ہے، تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اور کل جو میریٹ میں واقعہ ہوا ہے، کوئی کسی رکن کی طرف کسی نے نعرہ لگایا، گالی دی یا آواز نکالی، اس سے برا اثر ہوگا، یہ میں آپ کو آج بڑا کلیئر بتا کے جا رہا ہوں۔ بالکل ہدایات جاری ہیں، ہم نے بڑا برداشت کیا ہے۔ 2017 میں جہاں جاتے تھے گو نواز گو کے نعرے لگانے والے لوگ، ریسٹورنٹس میں، جہازوں میں، پبلک پلیسز پہ، پارکس میں، ہم نے کبھی ریٹیلیٹ نہیں کیا۔ اب کسی رکن پہ کسی نے کوئی نعرہ لگایا، کوئی گالی دی، تو وہی ہوگا جو کل میریٹ ہوٹل کے اندر ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ پنجاب میں جو بیوروکریسی کے حوالے سے تبادلوں میں پیسے کمائے گئے، ہار بھی گئے، وہ تمام رپورٹس کہتے ہیں وہ خان صاحب کے پاس بھی موجود ہیں۔ کیا وہ رپورٹس اب آپ لوگوں نے ڈالی ہیں ایجنسیوں سے، اس کے اوپر کیا لائے؟ ابھی تک یہ رپورٹس موصول نہیں ہوئی، مگر سابق وزیر اعظم عمران احمد نیازی صاحب کو یہ رپورٹس پیش کی گئی تھیں۔ فرح بی بی کے بارے میں بتایا گیا تھا، ان کی کرپشن کی کہانیاں بتائی گئی تھیں۔ ایک کردار جو اس میں شریک تھا اس ساری وارداتوں میں، جس کا نام طاہر خورشید ہے، اس کو آج OSD کر دیا گیا ہے اور اس کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے، اور اس کے خلاف مکمل چھان بین ہوگی، مکمل تحقیقات ہوں گی۔ ایک اور افسر FIA کے ڈاکٹر رضوان، وہ خود چھٹی لے کر رخصت ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے کردار ہیں ان کے خلاف باقاعدہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اور پوچھنا چاہیے کہ یہ جو کروڑوں اربوں روپے کا آپ نے گھپلے کیے، اس کا جواب کون دے گا قوم کو۔ انتقام بالکل نہیں لیا جائے گا، یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں۔ جو قانون آئین میں درج ہے اس کے مطابق کارروائی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ بس ایک عام شخص ہے، ووٹر ہے، وہ اگر کسی کو ووٹ دیتا ہے اور اس کا ووٹ لے کے وہ پھر آگے جا کے منحرف ہو جاتا ہے، تو کیا اس شخص کا یہ حق نہیں ہے کہ یہ اپنی آواز کو بلند کرے کہ آپ نے میرے ووٹ کے ساتھ جاتی کیوں کیا، غداری کیوں کی ہے؟ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اظہار آزادی رائے نہیں ہو جائے گا جب آپ کچھ بولے گا اس پر تشدد، جب کسی کی ماں یا کسی کی بہن پر بات کی جائے گی تو میں اسے توقع یہی رکھتا ہوں کہ وہ وہی کرے گا جو ایک غیر